بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا تیسرا باب ہے، دوسری فصل ہے مد کا بیان، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مد لازم کی قسمیں پڑھیں گے۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ایک ہوتا ہے مد اصلی اور ایک ہوتا ہے مد فری۔ مد اصلی اور مد فری بھی ہو چکا تھا، پھر مد فری کی 4 قسمیں تھیں۔ ان 4 قسموں کے بارے میں جو پہلی 3 قسمیں تھیں وہ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ گزشتہ سبق کے اندر پڑھ لی تھی۔ اس میں سے جو چوتھی قسم تھی وہ چوتھی قسم تھی مد لازم۔ مد لازم ہوتا کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا، اور وہاں پر میں نے یہ والی بات بھی کہی تھی کہ مد لازم کی کل 4 قسمیں ہیں۔ تو آج کے سبق کے اندر اسی مد لازم کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جو مد لازم ہے یہ کل 4 قسم پر ہے، اس واسطے کہ حروف مقطعات میں ہو تو اس کو حرفی کہتے ہیں ورنہ کلمی کہیں گے۔ دیکھیں حروف مقطعات کا کیا مطلب ہے؟ مقطعات یہ جمع ہے مقطعاتن کی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹا ہوا حرف، یعنی یہ وہ حروف ہیں قرآن مجید کے اندر جن کو کاٹ کاٹ کر یعنی الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کے دیگر الفاظ کی طرح ان کو ملا کر اور جوڑ کر نہیں پڑھا جاتا ہے، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ کل 29 صورتوں کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ حضرت نے کچھ لکھے بھی ہیں، جیسے کہ دیکھیں الف لام میم، دیکھیں یہ فرما رہے ہیں کہ اس کو حرفی کہتے ہیں وگرنہ کلمی کہیں گے۔ تو مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ اگر مد لازم حروف مقطعات میں ہو تو اس کو مد لازم حرفی کہتے ہیں، اور اگر مد لازم حروف مقطعات کے علاوہ قرآن مجید میں کسی اور کلمے کے اندر آئیں گے تو پھر اس کو حرفی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مد لازم کلمی کہیں گے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں کہ پھر ہر ایک کلمی اور حرفی 2 قسم پر ہے، مثقل اور مخفف۔ اس اعتبار سے اگر آپ شمار کریں گے تو یہ کل 4 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک قسم بنے گی مد لازم حرفی مثقل، اور دوسری قسم بنے گی مد لازم حرفی مخفف۔ اسی طریقے سے تیسری قسم بنے گی مد لازم کلمی مثقل، اور چوتھی قسم بنے گی مد لازم کلمی مخفف۔ یہ کل 4 قسمیں بنیں گی۔ یہ فرما رہے ہیں مثقل اور مخفف۔ اگر اب یہ ہوتی گئے ہیں چاروں کے بارے میں حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر حرف مدہ کے بعد مشدد حرف ہے تو یہ مثقل ہے، اور اگر محض سکون ہے تو یہ مخفف ہوگی۔ پھر آگے کچھ مثالیں بھی ہیں، ایک ایک کر کے بات سمجھ لیتے ہیں ہر ایک کے بارے میں۔ دیکھیں جو ہے مد لازم حرفی مثقل، مد لازم حرفی مثقل یہ اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں تشدید ہو تو پھر اس کو کہا جائے گا مد لازم حرفی مثقل، اور مد لازم حرفی مخفف یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں سکون ہوگا تو اس کو حرفی مخفف کہا جائے گا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ پہلے آپ مثقل کی مثال دیکھ لیں، جیسے کہ حضرت نے یہاں پہ ذکر کیا ہے الف لام میم، یہ مثقل کی مثال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ جو لام ہے، الف لام میم کا جو لام ہے، اس میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہے، لہذا یہ حرفی مثقل ہے، اور میم میں چونکہ حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے تو یہ حرفی مخفف ہے، اور ان دونوں کی جو مقدار ہے وہ طول ہے، یعنی آپ نے ان دونوں کو زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ مثقل اور مخفف یہ دونوں کی مثال بن جاتی ہے۔ اب جو دوسری مثال ہے وہ دیکھیں الف لام را، یہ جو لام پر جو مد ہے یہ حرفی مخفف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر حرف مدہ کے بعد تشدید نہیں ہے، اگر تو تشدید ہوتی تو یہ مثقل ہوتا، لیکن تشدید نہیں ہے اس لیے یہ مخفف ہے۔ تیسری مثال دیکھیں الف لام، میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں تاکہ بات سمجھنے آسان ہو جائے۔ الف لام میم را، دیکھیں جو الف لام میم را کے لام میں حرف مدہ کے بعد تشدید ہے لہذا یہ حرفی مثقل ہے، اور جو میم ہے اس میم میں حرف مدہ کے بعد سکون اصلی ہے لہذا یہ حرفی مخفف ہے، اور جو را میں جو مد ہو رہا ہے یہ مد اصلی ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ ایک لفظ کے اندر حرفی مثقل، حرفی مخفف یہ بھی آ جائے گا، اور اسی طریقے سے مد اصلی یہ بھی آ جائے گا۔ حرفی مثقل اور حرفی مخفف یہاں ان دونوں پر آپ نے آواز کو زیادہ لمبا کرنا ہے، مد کو آپ نے زیادہ کھینچنا ہے، کیونکہ جو ان کی مقداریں ہیں وہ طول ہیں، زیادہ لمبی ہیں۔ اب اس کے بعد آپ آگے چلیں، یہ کاف، یہ یہاں پر دیکھیں کاف کے بعد چونکہ تشدید نہیں ہے لہذا یہ حرفی مخفف ہے، عین کے بعد بھی تشدید نہیں ہے، حرفی مخفف ہے، صاد کے بعد بھی تشدید نہیں ہے
تو یہ حرفی مخفف ہے، تو 3 یہاں پہ حرفی مخفف ہیں، اور یہ جو 2 ہیں ہا اور یا، یہاں پر جو مد ہے یہ مد اصلی ہے۔ آگے چلیں میم، یہاں پر بھی چونکہ آگے تشدید نہیں ہے لہذا حرفی مخفف ہے، آئین پر کے بعد تشدید نہیں ہے حرفی مخفف ہے، سین کے بعد تشدید نہیں ہے، کاف کے بعد تشدید نہیں ہے، تو یہ سارے کے سارے حرفی مخفف ہیں۔ ہاں میم میں جو میم پر جو مد ہے یہ بھی حرفی مخفف ہے، تو سین پر جو سین پر مد ہے یہ بھی حرفی مخفف ہے، توسیم میم، یہاں پہ دیکھیں جو سین کے بعد میم پر چونکہ تشدید ہے لہذا یہ حرفی مثقل ہے، لیکن میم کے بعد چونکہ سکون ہے لہذا یہ حرفی مخفف ہے۔ اور نون، صاد اور قاف یہ تینوں کی تینوں مثالیں حرفی مخفف کی مثالیں ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی حرفی مثقل ہوگا یا حرفی مخفف ہوگا وہاں پر آپ نے آواز کو طول یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو یہ حضرت فرما رہے ہیں، ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ مثقل اور مخفف، اگر حرف مدہ کے بعد مشدد حرف ہے تو مثقل ہوگا، اور اگر محض سکون ہے تو مخفف ہوگا۔ مد لازم حرفی مثقل اور مد لازم حرفی مخفف کی مثال، یہ ساری کی ساری یہاں تک مثالیں ہیں، میں نے ایک ایک مثال کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے کہ کہاں پر مثقل ہے اور کہاں پر مخفف ہے۔ اب یہ دیکھیں 2 چیزیں ہو چکی ہیں، ایک ہم نے مد لازم حرفی مثقل پڑھ لیا، حرفی مخفف پڑھ لیا، اب 2 رہ گئے ہیں، ایک ہے مد لازم کلمی مثقل، دوسری ہے مد لازم کلمی مخفف۔ اب یہ کیا ہے، اب ان دونوں کی آپ تعریف سمجھ لیں۔ دیکھیں جو مد لازم کلمی مثقل ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد قرآن مجید کے کلمہ میں تشدید ہو تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہیں گے، یعنی حروف مقطعات کے علاوہ قرآن مجید میں کسی بھی لفظ کے اندر اگر حرف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے تو یہ کلمی مثقل ہے، اور اگر تشدید نہیں آ رہی ہے بلکہ سکون اصلی ہے تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہا جائے گا۔ مثالیں بھی ان دونوں کی ذکر کی گئی ہیں، جیسا کہ اب دیکھیں مد لازم کلمی مثقل کی مثال حضرت نے ذکر کی ہے دابۃ، اب یہاں پہ دیکھیں یہ الف مدہ ہے، الف مدہ کے بعد با کے اوپر چونکہ تشدید آ رہی ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ حروف مقطعات میں سے نہیں ہے لہذا یہ مثال ہوگی مد لازم کلمی مثقل کی۔ اور کلمی مخفف کی مثال کیا ہے، جیسے یہاں پہ دیکھیں الآن، اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پر الف مدہ ہے، اس کے بعد آگے لام ساکن آ رہا ہے اور اس کا جو سکون ہے سکون اصلی ہے، تشدید نہیں ہے، لہذا یہ مثال ہے مد لازم کلمی مخفف کی۔